ابھی آپ نے گفتگو سنی امریکی صدر جو بائیڈن نے خطاب کیا افغانستان سے انخلا کے بعد، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی کامیابیوں کا جہاں ذکر کیا وہاں ایک خاص بات یہ کہی کہ ہم کتنا عرصہ اس جنگ کے اندر پیسہ جھونکتے رہیں اور ہم نے کیا حاصل کیا، کیا وصول کیا، یہ ساری داستان انہوں نے سنائی۔ ابھی آپ نے گفتگو سنی امریکی صدر جو بائیڈن نے خطاب کیا افغانستان سے انخلا کے بعد، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی کامیابیوں کا جہاں ذکر کیا وہاں ایک خاص بات یہ کہی کہ ہم کتنا عرصہ اس جنگ کے اندر پیسہ جھونکتے رہیں اور ہم نے کیا حاصل کیا، کیا وصول کیا، یہ ساری داستان انہوں نے سنائی۔ اور اس گفتگو کے بعد ایک اور منظر جو ہے وہ قوم نے دیکھا کہ ایک طرف تو یہ قوت جو کہ شکست کھا کے وہاں سے بھاگی، اور وہ قوت جس کو اللہ نے فتح عطا کی وہ کس انداز میں اپنی فتح کا جشن منا رہے تھے، وہ بھی منظر دیکھیے گا ذرا۔ جی یہ مناظر ہیں، سجدہ شکر ادا کیا جا رہا ہے اس رب کی ذات کا جنہوں نے فتح جو ہے وہ نصیب کی۔ اور آج پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بار پھر دنیا کو یاد دلایا کہ 90 والی غلطی نہ کرے، طالبان کو تسلیم کرے، ان کا ساتھ دے۔ اور دوسری جانب طالبان جو ہیں وہ حکومت سازی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی وقت جو ہے نئی حکومت کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ قطر میں جو سیاسی دفتر ہے طالبان کا، وہاں بھارت کے نمائندوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے طالبان کی قیادت سے۔ کیا یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں، اس پہ بھی گفتگو کریں گے پروگرام کے اندر۔ اور یہ مقبول جان صاحب سے میں کہوں گا کہ اوریہ صاحب یہ جو مناظر، دو منظر ہیں، ایک تو ایسے شخص کی گفتگو کہ جو 20 سال وہاں پہ پیسہ جھونک کر شکست کھا کر واپس گیا، اور دوسری طرف وہ منظر کہ جو بے سر و سامانی کے عالم کے اندر جس طریقے سے جدوجہد ہوئی ہے اور اس کے بعد اللہ کا شکر کس طرح ادا کیا جاتا ہے، وہ منظر بھی دیکھا۔ تو یہ کیا سبق مل رہا ہے دنیا کو ان مناظر سے؟ دیکھیں یہ سجدہ شکر، میں تو میری آنکھ میں آنسو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، سچی بات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے ایک بات نے کہا تھا کہ دنیا من کی ٹھوکر سے سہرا اور دریا سمٹ کر پہاڑ کی ہیبت سے رائی۔ یہ کیا لوگ ہیں، یہ کیا کیسے صابر و شاکر لوگ ہیں، اور انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرتا ہے۔ اور دوسری جانب میں جو بائیڈن کی تقریر کے دو فکریں آپ کو سناتا ہوں عثمان صاحب، آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ اس شخص کو اس بات پہ کامیابی کہہ رہا ہے کہ اٹ واز دا بگیسٹ ایئر لفٹ ان دا ہسٹری، کہ ہم نے انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ لوگوں کو نکالنے کا سب سے بڑا آپریشن کیا، یعنی ہم بھاگنے پہ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ بگیسٹ ایئر لفٹ ان دا ہسٹری، کہ انسانی تاریخ میں اتنے لوگوں کو کبھی جہازوں سے پکڑ کے وہاں سے نہیں نکالا گیا جتنا ہم نے کیا۔ پھر اس نے کہا کہ ہم انسانی جانوں کو بچانے کے لیے ہم نکلے۔ آج سے تقریباً 15-20 دن پہلے اس نے تقریر کی تھی اور اس نے کہا تھا ہمارا مشن اس افغانستان میں مکمل ہو گیا ہے، اور وہ مشن اسامہ بن لادن تھا۔ اسامہ بن لادن جو ہے یہ 2012 کے اندر شہید ہو چکے تھے، اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اس کے بعد سے ہر روز $145 ملین روزانہ خرچ کرتا تھا امریکہ۔ کیا کوئی اس کا حساب پوچھ سکتا ہے امریکہ سے؟ کسی صدر سے پوچھ سکتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ پاکستان کے بے شمار اینکرز بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ مشن تو امریکہ نے کمپلیٹ کر کے چلا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس ذلت کی شکست ہوئی ہے عثمان صاحب کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کبھی ایسا نہیں ہوا آج تک، ویتنام ہو، سیکنڈ ورلڈ وار کو، ورلڈ وار کو، باقی ورلڈ، جب تک کسی جگہ پہ آکوپیشن فورسز موجود نہیں ہوتی تھی اس وقت تک اس علاقے کے اندر ان کا اسلحہ اور باقی چیزیں مال غنیمت میں نہیں آتی تھی۔ اچھا، اور یہ سب ساتھ ہی ایک بڑا اہم لفظ کہا کہ اب ہماری ساری توجہ چین کی جانب ہوگی۔ ابھی چین کا کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، جی ہاں، یہ بھی ساتھ بائیڈن صاحب نے کل یہ کھلا اعلان کیا۔ جی یہ میں نے دیکھیں عثمان، آج سے تقریباً
2009 میں میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ امریکہ اب افغانستان سے آہستہ آہستہ نکلے گا لیکن اس کو نکلنے کو نہیں دے گا. اور نکلنے کون نہیں دے گا؟ انڈیا اور اسرائیل نہیں نکلنے دے گا. اور کیوں نکلے گا؟ کیونکہ انہوں نے کنٹینمنٹ آف چائنا کا پورا پروگرام بنا لیا ہے. اور وہ رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ جو تھی وہ بڑی واضح تھی کہ تم اب یہاں سے نکلو. لیکن انڈیا نے اور اسرائیل نے مل کے ان کو وہاں پھنسایا. آج اسرائیل کی بھی ذلت و رسوائی ہوئی اور انڈیا کی بھی ذلت و رسوائی. آپ کو پتہ ہے 48 جو ہیں اسرائیلی جو ہیں وہاں سے ایویکویٹ کیے گئے ہیں. 48 اسرائیلی وہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے کسی نہ کسی مشن کے وہاں موجود تھے.